دیکھنے میں بھلے ہی یہ بیکار کی چیز لگے، لیکن شمالی آئرلینڈ کے اس چھوٹے سے جزیرے پر یہ سمندری گھاس زندگی کا ایک اہم ذریعہ قرار دی جاتی ہے۔ ریتھلن کے جزیرے پر آباد لوگ سمندر پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندے 50 برس قبل تک کیلپ نامی یہ سمندری گھاس ادویات بنانے میں استعمال کرتے تھے۔ اوشن ویج آئرلینڈ نامی کمپنی سے وابستہ کیٹ برنس کیلپ کو دوبارہ استعمال میں لا رہی ہیں، لیکن اس بار غذا کی شکل میں۔ ان کی کمپنی غذائیت سے بھرپور اس ایلجی سے کمرشل بنیادوں پر نوڈلز بناتی ہے۔ بالکل، یہ قدرتی حالت میں نکالی گئی، لیکن میں کچھ مختلف کام کر رہی ہوں کیونکہ میں اسے کاشت کرتی ہوں۔ ہم انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم کون سی گیلپ اگانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے موسم کے مطابق اگا سکتے ہیں، جو ایک بہتر طریقہ ہے۔ سمندری گھاس کو کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیر آب کیلپ فارسٹ مچھلیوں کو قدرتی ماحول دیتے ہیں۔ یہ سمندری جانوروں اور پرندوں کے لیے زیادہ خوراک کا وسیلہ بھی ہیں۔ مصنوعی طریقے سے کیلپ کو اگانے کا آغاز نرسری میں کیا جاتا ہے۔ کیٹ اور ان کی ٹیم نے اس سمندری گھاس کی کاشت کا پائیدار طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ سارا بیری کیلپ کے پتوں کی جائے افزائش تیار کرتی ہیں۔ ابتدائی پودے تیار کر کے انہیں مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ان کی افزائش ہوتی ہے۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ سارا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتی۔ کیلپ کی افزائش کے لیے قدرتی عمل ہی کافی ہوتا ہے۔ قدرتی ماحول میں تو انہیں افزائش کے لیے کھردری سطح چاہیے، جیسے کوئی چٹان وغیرہ۔ اپنی چھوٹی سی دم کی مدد سے تیرتے ہوئے یہ کوئی چٹان تلاش کر لے گا اور پھر وہیں ٹھہر جائے گا۔ اس ٹینک میں ہم نے یہ چرخیاں بنائی ہیں، ان پر رسیاں بندھی ہوئی ہیں جو کھردری ہیں۔ اس طرح یہ کیلپ تیر کر اپنے لیے ایک رسی تلاش کر لے گا اور اس سے چمٹ جائے گا۔ یہ تخمک یا بہت ہی چھوٹے پودے قریب 9 ہفتے بعد شاخیں نکالنے لگتے ہیں۔ اس ٹینک میں انہیں اگانے کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی اس جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو متاثر نہیں کر رہی۔ تاہم یہ محنت طلب کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ شروع میں اس مصنوعی ٹینک میں کیلپ کی افزائش کے دوران کئی بار ہمارے پودے مر بھی گئے۔ کبھی اس کا سبب پانی میں بیکٹیریا بننے کا عمل بنا تو کبھی تیزابیت کی شرح کا زیادہ ہونا۔ ان تجربات سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اس عمل کے دوران پانی کو کس حد تک صاف رکھنا ہے۔ ٹینک میں تخمک جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں رسیوں میں لپیٹ کر سمندر میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر چند ماہ بعد کٹائی کا وقت آ جاتا ہے۔ اوشن ویج آئرلینڈ نامی کمپنی نے 30 ایکڑ سمندری رقبہ اس غذائیت سے بھرپور کائک کی کاشت کے لیے ٹھیکے پر لے رکھا ہے۔ یہ کمپنی کیٹ اور ان کے بیٹوں نے 2013 میں بنائی تھی۔ کیٹ کے بیٹے اسی جزیرے پر بڑے ہوئے اور یہ خاندان وہاں مچھیروں کا آخری خاندان ہے۔ سمندری جڑی بوٹیوں کی کاشت مقامی مچھیروں کے لیے کاروباری تنوع کی وجہ بنی ہے۔ اس سال اوشن ویج کو کیلپ کی 50 ٹن فصل حاصل ہوگی۔ زیادہ طلب کی وجہ سے اگلے برس کمپنی کو اپنی پیداوار دگنی کرنا پڑے گی۔ یہ وقت سمندری گھاس کو صاف کرنے اور کھانے کی پرکشش چیز بنانے کا ہے۔ یہ کیلپ ریستورانوں اور برطانیہ سمیت پورے یورپ میں تاجروں کو بیچی جاتی ہے۔ اب اس کی نوڈلز بنائی جائیں گی۔ ایشیائی کھانوں میں سمندری گھاس عرصے سے کھائی جاتی ہے۔ کیٹ کی کوشش ہے کہ اب یورپی باشندے بھی اسے کھانے لگیں۔ کیلپ نامی اس گھاس کی کاشت کے لیے متعلقہ سمندری علاقے کا لائسنس لینا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مستقبل میں بہتر یہ ہوگا کہ سمندر میں مختلف جگہوں پر اس گھاس کو کاشت کر کے دیکھا جائے۔ اس طرح ونڈ فارمز والے سمندری علاقے ایک سے زائد طریقوں سے استعمال میں لائے جا سکیں گے۔ شاید یہ میرا خواب ہی ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ لوگ معمول سے ہٹ کر بھی سوچنا شروع کریں۔ کیلپ فارمنگ کا موسم پر انحصار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی پیشن گوئی مشکل ہوتی ہے۔ پھر بھی کیٹ، سارا اور ان کی ٹیم کو آرام و تفریح کا وقت مل جاتا ہے۔ پہلے چند برسوں میں بہت کچھ سیکھا گیا۔ اب کیلپ کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔